مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آ گئی عرش پہ یہ آقا کی قسمت، ہر عشق پہ خلد گئی ہر عشق کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے۔ شکر خدا، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کیا کیا سکھاتے ہیں، نعت بھی لکھتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ اللہ کرے حرمین شریفین کا بلاوا آ جائے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے پتہ ہے نا؟ احرام نہیں خریدنا، سامان نہیں خریدنا، بیگ تیار نہیں کرنا، دعوتیں نہیں کرنا، دعوتیں نہیں کھانا، کچھ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ رب نے فرمایا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ آج سکھا رہے ہیں شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی پیغام صبا لائی، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، آنکھ بند کر کے چلنا، یہ محاورہ ہے۔ اس کے ظاہری معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کرو اور چلتے رہو، ایسا مت کرنا ورنہ کھڈے میں گر جاؤ گے۔ محاورہ جو ہوتا ہے اس کے اصل جو اس کا مفہوم ہوتا ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے، ظاہری الفاظ نہیں دیکھے جاتے محاورے کے اندر۔ جسے کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح، اس کا مطلب تھوڑی چور بھاگ رہا ہے تو لنگوٹ اتار لو اس کی، یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر، something is better than nothing، یہ محاورے ہوتے ہیں۔ تو آنکھیں بند کر کے چلنا یہ کیا ہے؟ محاورہ، آنکھیں بند کرنا۔ اب دیکھیے ایک صاحب نے بزنس شروع کیا، ایک پارٹنر ملا، اور پارٹنر جو ہے نیا نیا ہے، جانتا نہیں، تو جو اس کو جانتا ہے وہ اس کے پاس جائے گا، وہ کہے گا بھائی یہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے شراکت داری پر، تو کیا مطلب کہ وہ آدمی کیسا ہے؟ تو اگر آدمی اچھا ہوتا ہے تو کہتا ارے آنکھیں بند کر کے کرو، کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے چلو، مسئلہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، بڑا پرفیکٹ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، فکر نہیں کرو، دھوکہ نہیں دے گا۔ تو آنکھیں بند کر کے چلنا ایک محاورہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنو حدیث سنو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم سنایا میں نے آپ کو۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے میں جا کے مارو مر جاؤ، کوئی یہ مت سمجھنا بھائی کہ اویس قادری نے کہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بندہ اپنے آپ کو خودکشی کر لے، یہ نہیں۔ مدینے میں مرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمنا رکھے دل میں مدینے میں موت آئے۔ آپ کو پتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیا تھی؟ وہ اکثر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت کی موت مانگی اور حضور کے شہر میں مانگی۔ تو مدینے میں مرنے کا ارمان رکھنا، تو ارمان اچھا ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے نا تو آ بھی جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مر جائے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں مصطفیٰ اس کی
شفاعت کروں گا. مدینہ کیا ہے؟ شفاعت نگر. مدینہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب شیش نو اعلی حضرت کا. اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا. قسم خدا کی یہ نعت ایسی ہے کہ اس کو مختصر کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. بدلے ناخواستہ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. بدلے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے, دل تو نہیں کرتا. ایسے ایسے شعر ہے, ایسے ایسے شعر اللہ تعالیٰ لکھے. اللہ اکبر. عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ. ساتواں آسمان نہیں, عرش بری. جنت کا دماغ کہاں پہ؟ ساتویں آسمان پر نہیں ہے, عرش بری پر ہے. کہاں پہ؟ اور کیوں نہ ہو, اس کو تو حق بھی ہے. اگر عرش بری پر فردوس کا دماغ ہے تو اس کو حق ہے. پتہ ہے کیوں؟ سنو. عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, اتری ہوئی شبیہ تیرے پامودر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے.